اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ تفسیر خزائن العرفان اور نور العرفان میں ہے، اس سے مراد قدار بن سالف ہے، جس نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کی مرضی سے خدائی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکا کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی پاؤں کاٹ دیے۔ تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اتفاق سے جب چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے تان کرتے ہوئے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور مکرو جانا۔ اس پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوض مورود و خیر معود، اور تمام انبیاء اور رسل پر تقدم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔